آج سے 97 سال قبل بالکل اسی طرح کا ایک بل، بلکہ اس سے بہت کم سطح کا بل جو تھا، وہ رولٹ ایکٹ، اینٹی انارکیکل اینڈ ریولوشنری کرائمز ایکٹ 1919 پیش کیا گیا تھا۔ آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے اور یہ بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جاتا تو قائد اعظم کیا کرتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم اس وقت لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے، تو جن لوگوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا ان میں مدن موہن مالویہ، مظہر الحق اینڈ محمد علی جناح، اے ممبر آف دی آل انڈیا مسلم لیگ، ریزائنڈ فرام دی امپیریل لیجسلیٹو کونسل ان پروٹیسٹ آف دا ایکٹ۔ انہوں نے کہا تھا ہم ایسی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے کہ جس کے تحت اس طرح کا ایکٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر قائد اعظم نے اسے بلیک ایکٹ کہتے ہوئے ایک بہت طویل خط جو تھا وہ اس میں لکھا تھا۔ اس کے خلاف مہاتما گاندھی نے باقاعدہ ستیہ گرہ کی ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی تھی۔ یہ ایکٹ کیا تھا؟ یہ ایکٹ اگر آج پڑھا جائے تو اس ایکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ ہوگا کہ آج پاکستان کے ایس ایچ او کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں، جو قانون میں اس کو شاید حاصل نہیں ہیں، لیکن اس نے یہ اختیارات لے لیے ہیں اور اس کو ہماری سیاسی رہنما جو ہیں اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ وہ ہیں، وہ اس کے پاس حاصل ہیں۔ یہ رولٹ ایکٹ کے اندر دیے گئے تھے۔ مثلا نمبر 1، اریسٹ وداؤٹ وارنٹ۔ پولیس پر گرانٹیڈ سویپنگ پاور ٹو اریسٹ اینی ون سسپیکٹڈ آف ٹریژنریبل ایکٹیویٹی، میں غداری کی طرف سسپیکٹ، کسی کو بھی کوئی اگر سمجھتا ہے ایس ایچ او جو تھا کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ غداری کرنے والا ہے یا غداری کے مشن پہ نکلا ہے، اور آج تو وہ غدار کا لفظ جس کو چاہے بول دو، جیسا چاہے بول دو، جس طرح کی مختلف قسم کے ووکیبلری میں لے آؤ۔ ڈیٹینشن وداؤٹ ٹرائل، سسپیکٹ could be held in prison for up to 2 years without any judicial trial and legal۔ اب تو ٹرائل تو دور کی بات ہے، اب تو 10 سال، 8 سال، 6 سال، 5 سال جو ہیں لوگوں کے ایسے چلتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو اندازہ نہیں، جن کے بارے میں لاپتہ افراد کہا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ایک ممالک میں سے ہے کہ جہاں لاپتہ افراد کا باقاعدہ ایک ٹریبونل بنایا گیا ہے کہ ڈھونڈو ان لوگوں کا اتا پتہ کہاں ہے۔ یعنی ریاست جو ہے وہ خود ان کو ڈھونڈنے نہیں نکلتی، بلکہ ریاست ایک فریق کے طور پہ پیش ہوتی ہے کہ ان کو ڈھونڈا کیسا جائے۔ رائٹ آف اپیل، کنوکٹس ور ڈینائڈ ٹو رائٹ، اس میں جو اگر سزا ہو جاتی ہے تو رائٹ آف اپیل۔ اور سینسرشپ اینڈ ریسٹرکشن، the government strictly control the press and heavily restricted public gathering، پریس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ ایک قانون تھا۔ اس قانون کے 1919 میں جب پیش ہوا ہے تو اس قانون کے فوراً بعد ایک شخص تھا جس کا نام تھا جنرل ڈائر۔ یہ امرتسر کے اندر 13 اپریل 1919 کو گھسا ہے اور اس نے دیکھا کہ لوگ بیساکھی کا میلہ منا رہے ہیں، اور بیساکھی کا اگر آپ امرتسر کے بازار میں کبھی چلیں تو ہال بازار ہے، جہاں سے گزرتے گزرتے آخر میں جلیانوالہ باغ آتا ہے، جس کے سیدھے ہاتھ سے اگر آپ مڑیں تو آپ کو وہ بہت بڑا مندر گردوارہ ملے گا، جہاں سے سنت جرنیل سنگھ بنڈرا والا نے اپنی اس کا آغاز کیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت تالاب ہے اس گردوارہ کا، اور اس گردوارہ کی کہتے ہیں کہ وہ سنگ بنیاد جو ہے میاں میر صاحب نے رکھی تھی۔ اس گردوارے سے پہلے یہ جلیانوالہ باغ ہے، بیساکھی کا میلہ منایا جا رہا تھا، ہندو مسلمان سب وہاں پر اکٹھے تھے اور وہاں پر تقریریں ہو رہی تھیں، اور وہ تقریریں جہاں تھیں ظاہر بات ہے اس میں سیاسی لیڈر بھی تقریریں کر رہے تھے، تو اس نے اس جلیانوالہ باغ کو گھیر لیا اور وہاں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار زخمی ہوئے۔ اس کے چاروں طرف چونکہ مکانات تھے، راستے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ بھاگ کے نکل سکیں، لوگوں نے اس کے کنویں کے اندر بھی اپنی جانیں بچائیں گر کر۔ اور آج اگر آپ اس جلیانوالہ باغ میں جائیں تو اس جلیانوالہ باغ کو ایک میوزیم کا درجہ دیا جا چکا ہے، جہاں ان گولیوں کے نشان بھی موجود ہیں۔ یہ انگریز تھا، انگریز حکمران تھا، فوج کا بریگیڈیئر جنرل تھا، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوئی، اور اس بحث کے بعد آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد اسمبلی نے، وہ جو پارلیمنٹ تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں حکومت کی دھاک پٹانا چاہتا تھا کہ تاکہ یہاں سے غدار پیدا نہ ہو سکیں۔ ایک کمیشن بٹھایا گیا، ہنٹر کمیشن جس کو کہتے ہیں، اور اس ہنٹر کمیشن میں بے شمار لوگ تھے، جن میں سیشن جج بھی تھے، ایک ہائی کورٹ کے جج بھی تھے۔ انہوں نے سفارش کی
کہ اس بریگیڈیئر جنرل کو فوج سے نکال دیا جائے۔ آج آپ ایک حوالدار کو نکالنے کی جرت نہیں کر سکتے، اس کو نکال دیا جائے اور آئندہ برطانوی حکومت کی کسی جگہ، وہ برطانوی حکومت جس کی آسٹریلیا سے لے کر کینیڈا تک مکمل بادشاہت تھی اور اس کے سورج گرو، اس کو کوئی نوکری نہیں دے گا۔ یہ جنرل ڈائر جو تھا اس کو پھر ذلت و رسوائی کے ساتھ نکال دیا گیا۔ The Government of India formed the Disorders Inquiry Committee, famously known as the Hunter Commission, which was published in 1920. The committee found that the Dyer had overstepped his bounds. اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ Failed to give the crowd a warning to disperse. لوگوں کو کہا کہ تم ڈسپرس ہونے کے کہا کہ نکل جاؤ. And continued firing too long to order the create a moral effect. کہ کسی طور پر بھی اس نے کوئی بھی ایک اپنا مورل افیکٹ نہیں، اپنے اقتدار کی اس نے یہ فائر جو ہے کرتا رہا ہے۔ دا ہنٹر کمیشن سینسرڈ ڈائر لیڈنگ ٹو دا ریموول فرام دا کمانڈ اینڈ فوکسنگ ہز ریزگنیشن فرام دا ملٹری اینڈ ہی ڈڈ ناٹ فیس دا کورٹ مارشل اور کرمنل پرسیکیوشن۔ سے کہا کہ ہم اس کو بچاتے ہیں، اس کو کر دیں اس طرف لے کے۔ اس کے کوئی 1-2 سال کے بعد کلکتہ کے اندر ہونڈاز ایکٹ جو ہے، انگریز کو دیکھا پنجاب سے بہت دور ہے تو جس سے گنڈا ایکٹ جو ہے یہ اس کو اس نے نافذ کیا۔ یہ گنڈا ایکٹ جو ہے یہ فروری 1923 میں لیجسلیٹو کونسل ٹو کرب دی رائزنگ انسٹنسز آف دا اسٹریٹ کرائم، یہ بہت زیادہ کہتے ہیں جرم ہونا شروع ہو گیا، اسٹریٹ کرائم ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا ہے، اور یہ انہوں نے گنڈا ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی تقریباً ویسی ہی جو تھیں وہ اپنا اختیارات تھے، ویسی چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز تھا کہ صوبہ بدر کر سکتے کہ ہم اس کو بنگالی کو بیچارے کو نکال کے ہم کہیں گے جاؤ جس مرضی جا کے اپنی زندگی میں اپنا جو کچھ پیا کمانا ہے جو کماؤ۔ اس گنڈا ایکٹ کو انڈیا کے اندر ابھی بھی فالو کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں مثلاً ابھی اتر پردیش کنٹرول آف گنڈا ایکٹ 1970 اور تامل ناڈو پریونشن آف دی ڈینجرس ایکٹیویٹیز ایکٹ 1982 یہ جو ہے یہ اس کے بعد بنایا گیا۔ ایمرجنسی جب نافذ کی گئی تھی 1970 کی تو یہ گنڈا ایکٹ جو تھا یہ اس میں اندرا گاندھی کے زمانے کے اندر یہ بنایا گیا۔ یہ سارے بیک گراؤنڈ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رولٹ ایکٹ بنایا گیا تھا تو رولٹ ایکٹ کے اندر پولیس یہ کرتی تھی کہ اسی ایک شریف آدمی شہری کو پکڑا، اور یہ اس زمانے کی تصویر ہے، اور اس کو کہا کہ تم گھٹنیوں کے بل جو ہے یعنی پیٹ کے بل گھستے ہوئے یہاں سے گزرو، اور کیونکہ پولیس کو مکمل اختیار دے دیا گیا تھا وہ یہ کرتی تھی۔ آج جو کچھ پولیس کرتی ہے اگر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ گنڈا ایکٹ جب آیا تو اس وقت یہ برٹش پارلیمنٹ کے ایک آرٹسٹ نے تصویر بنائی تھی جو کہ انڈیا میوزیم کے اندر ہے کہ اس کو جناب یہاں سے یوں ایسے کر کے پکڑا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلی ہسٹری جو ہے یہ ڈان کے ایک اس میں جاوید ڈارگور جو ہے اس نے اس کی تفصیلی تاریخ جو بتائی ہے یہ بڑی کمال کی تاریخ ہے۔ اس کو تھوڑا سا پڑھ دو پھر میں آتا ہوں مریم نواز کے اس ایکٹ کی طرف۔ 1871 میں the British government enacted the Criminal Tribals Act, classified entire communities as hereditary criminal. انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلانا جو قبیلہ ہے یہ بدماش قبیلہ ہے، افریدی بدماش ہیں، کاکڑ بدماش ہیں، بلوچوں میں بکٹی بدماش ہیں۔ تو اس ٹرائبل ایکٹ کے اندر انہوں نے 1987 پورے کے پورے قبیلے کو انہوں نے بدماش کہنا شروع کر دیا۔ 1918 میں the Secretary of the State of India in London reviewing the original 1918 Punjab Habitual Offenders Act، یہ پنجاب میں جو میڈم مریم نواز نے جو ایکٹ اسمبلی پیش کیا ہے یہ 1918 کے ایکٹ کی ایک ریپلیکا ہے، اس میں بھی ہیبیچول افینڈر ہے یعنی مستقل جن کو عادت ہو گیا جرم کی۔ stated that restricting the movement and extending the police surveillance to individuals not yet convicted of any offence accepts a principle which has not, I think, found place in the parliament۔ اور اس نے اس کے مخالف اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے کہ سوائے کسی بندے کو سزا نہیں ہوئی اور پولیس کا ایسا جو سوچتا ہے کہ اس نے یہ جرم کر رہا ہے اور بار بار اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1959 کے اندر اس نے ویسٹ پاکستان کنٹرول آف گنڈاز آرڈیننس اور اس نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو یہ پاور دی تھی کہ وہ کسی بھی شخص کو گنڈا قرار دے، وہ کسی باعزت آدمی کو راہ چلتے آدمی کو گنڈا کہہ دے، اس کی شکل گنڈوں والی ہے، اس کو کون روک سکتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے آگے اس کی تاریخ بیان کی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا گیا۔